اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء مدنیہ۔ یہ سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ نساء امرات ان کی جمع ہے، تو اس میں خواتین کے احکامات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ سورۃ نساء اس وقت نازل ہوئی جب رخصتی کے بعد میں نبی صلی اللہ یعنی کہ نکاح کے بعد میری رخصتی ہوئی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ چکی تھی۔ حضرت عائشہ کی رخصتی ہجرت سے 8 ماہ بعد میں عمل میں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں خواتین کے مسائل، خواتین کے احکامات ذکر کیے جائیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ ربکم، ڈر جو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے۔ وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس میں سے جوڑا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلائے اس میں بہت زیادہ مرد اور بہت زیادہ خواتین۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈر جاؤ اس ذات سے کہ وہ سوال کرے گی تم سے رشتہ داری کے متعلق۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر خوب نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی پوری نوح انسانی ابو البشر حضرت آدم کی نسل سے ہے، اور اسی ایک نفس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا حضرت حوا پیدا کیا۔ بعض نے منہا کا ترجمہ ای من جنسیہا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ، ان کی بیوی کی تخلیق کیسے ہوئی؟ قرآن نے اسے بیان نہیں کیا، اور احادیث صحیحہ سے تو ثابت ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ فَإِنَّهُنَّ خَلَقَهُنَّ مِنْ ضِلْعٍ، کہ سب عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، مگر کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت حوا زوج آدم حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، بلکہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس پر موقوف ہے، اور یہی صریح ہے چونکہ تورات میں بھی وارد ہے، اس لیے اغلب یہ ہے کہ یہ روایت اہل کتاب سے اخذ کی گئی ہے۔ اس بنا پر پسلی سے پیدا کیے جانے والی روایت کی علماء نے تعویل کی ہے، اور اس سے عورت کی فطرت اور طبیعت کی طرف اشارہ ہے، اور بعد میں حدیث کا تتمہ فَإِن ذَهَبْتُ تُقِيمُهَا كَسَرَتَهَا او کما قالا، کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر تو ارادہ کرے گا کہ اس پسلی کو سیدھا کرنے کا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا طلاق کا واقعہ ہونا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واتقوا الارحام، یعنی قطع رحمی اور رشتہ داری کے ساتھ بدسلوکی سے بچو۔ اس کو الارحام کہنا کہ الارحام رحم سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صلہ رحمی مجھ سے ہے، میرے رحم سے ہے، جو بندہ اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، جو قطع تعلقی کرے گا میں اسے جنت میں کبھی داخل نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 4 عمل کر لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہ سلام کو عام کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو جوڑے، بھوکے کو کھانا کھلائے، اور تہجد کے وقت اٹھ کے سحری کی نماز پڑھے۔ جس بندے نے یہ 4 کام کر لیے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، دو یتیموں کو ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو پاک کے ساتھ،
ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، نہ کہ یہ کرو کہ یتیم کے مال سے اچھی چیز لے کر اس کی جگہ ردی چیز رکھ دو۔ بعض نے طیب اور خبیث کی یہ معنی کیا کہ اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسرے کا حرام مال مت کھاؤ۔ تو یتیموں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ آگے ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم عورتوں کے متعلق انصاف نہیں کرو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں عورتیں، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، 2 3 4، یعنی اتنے نکاح کر سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةٌ، تو ایک ہی کافی ہے، مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا تمہاری جو لونڈیاں ہیں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم اس طرح کرنے سے بے انصافی نہیں کرو گے۔ آیت کی شان نزول کے بارے میں حضرت عائشہ، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بعض یتیم لڑکیاں لوگوں کے دامن پرورش میں ہوتی تھی، وہ ان لڑکیوں کے مالدار اور اچھی صورت ہونے کی وجہ سے ان کے مال و جمال پر تو وہ کہتے تھے کہ گرویدہ ہو جاتے تھے اور ان سے نکاح کر لیتے، لیکن ان کو اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر، گھر کی لڑکیاں جیسا نہ تو انہیں مہر دیتے، نہ ان کے دوسرے حقوق ویسے ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اگر یہ 3 لڑکیوں سے تم ان کے مہر و نفقات میں انصاف نہیں کرو گے تو تم ان کے علاوہ دوسری خواتین سے نکاح کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن نے انصاف نہ کر سکنے کی اندیشے کی بنا پر ایک سے زائد بیویوں سے شادی نہ کرنے کی تلقین کی ہے، فرمایا ہے کہ ظلم سے بچنے کی یہ قریب ترین صورت ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مرد 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا ایک جسم کی ایک سائیڈ مفلوج ہوگی، وہ کام نہیں کرے گی۔ آگے اللہ کہہ رہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، 2 عورتوں کو ان کا حق مہر دل کی خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر خوشی سے تمہیں دے دیں، عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اس میں سے کچھ بھی اپنی دلی مرضی سے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تم اسے کھا سکتے ہو سہتا پچھتا۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی واجبہ اور فریضہ کیے ہیں، اور اس پر اجماع ہے کہ شوہر کے ذمہ بیوی کا مہر ادا کرنا واجب ہے، اور وہ مہر جو ہے اس پر نہ تو لڑکی کے گھر والوں کا حق ہے، نہ سسرالیوں کا حق ہے، نہ لڑکے کا حق ہے، وہ جسے چاہے ہبہ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، خود وہ استعمال کرنا چاہے خود بھی وہ کر سکتی ہے، کسی کو اگر وہ ہبہ کرے تو وہ ہبہ بھی کر سکتی ہے۔ آگے ہے کہ اگر اپنی خوشی سے عورت بغیر کسی دباؤ کے مہر معاف کر دے، نہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت کہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، غیر معجل مہر ہو تو عورت کہے چلو میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے نہ دو، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر بیوی معاف نہیں کرتی تو شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اسے حق مہر جو ہے نا وہ اسے ادا کرے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نہ تم دو بیوقوفوں کو، اموالکم، اپنے مال، اللتی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہ تمہارے لیے تمہیں اس پر قائم کیا، ورزقوہم فیہا، اور کھاؤ اس میں سے، وکسوہم، اور انہیں پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، ان سے اچھی بات کہو۔ یہاں بیوقوفوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہ رکھتے ہیں، اور اس میں چھوٹے بچے، نہ تجربہ کار بیوی بھی آ جاتی ہے، نادان یتیم بھی ہیں، یعنی اگر یتیم نہ تجربہ کار اور کم عقل ہوں
تو وسیع یا متولی کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا رہے، مگر وہ مال اس کے سپرد نہ کرے۔ آگے ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو ان میں ہوشیاری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کی طرف واپس کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، نہ تم کھاؤ اسے زیادتی اور جلدی سے، أَن يَكْبَرُوا کہ وہ بڑھ جائے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو کوئی ہو محتاج نہیں، جو کوئی غنی ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ وہ بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، جو کوئی فقیر ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ وہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کے امتحان اور ان کی تربیت کرتے رہو، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا مال دے کر ان کو کسی کام پر لگا کے دیکھو آیا یہ اپنے مال کو بڑھاتے ہیں یا نہیں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان میں رشد ہو تو بلا توقف مال ان کے حوالے کر دو۔ رشد سے مراد عقلی اور دینی صلاحیت ہے، بس بالغ ہونے کے علاوہ مال کی سپرداری کے لیے رشد بھی شرط ہے۔ اگر کسی شخص میں رشد نہیں ہے تو خواہ وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، متولی اور وسیع کو چاہیے کہ وہ مال اس کے حوالے نہ کرے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو چھوڑ گئے ہیں والدین اور رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے وہ حصہ جو چھوڑ گئے والدین اور رشتہ دار۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، نصیبًا مفروضہ، یہ حصہ مقرر شدہ ہے۔ اس آیت میں ایک اصولی حکم دیا ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں، چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں اور چھوٹے بچوں کا بھی حق ہے۔ اس سے عرب کی جاہلی دستور کا رد کرنا مقصود ہے۔ وہ عورتوں اور بچوں کو میت کے متروکہ مال اور جائیداد سے محروم کر دیتے اور صرف بالغ لڑکے ہی جائیداد پر قبضہ کر لیتے۔ آیت کی شان نزول اور مردوں اور عورتوں کے حصوں کے تعین بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، وہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور خواتین کے لیے بھی اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، جب تقسیم کا وقت آ جائے، اولو القربیٰ قرابت والے، یتیم، مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تم پس دو انہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے تم نرمی سے بات کرو، یعنی ورثے کو چاہیے کہ متروکہ مال میں سے کچھ حصہ بطور صدقہ خیرات ان رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی دے جو خاندان میں موجود ہوں۔ تقسیم کے وقت موقع پر پہنچ جائے، اگر یہ لوگ زیادہ کی حرص کریں تو نرمی سے ان سے بات کرو، یعنی معذرت کر دو کہ یہ وارثوں کا مال ہے، تمہارا اس میں حق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فرائض یعنی ورثہ کے مقررہ حصے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا۔ فرائض نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب یہ بخششیں نہیں ہیں اور صدقہ خیرات میت کی وصیت سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا صدقہ خیرات نہیں ہو سکتا۔ آگے ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ لو ترکوا کو چھوڑ جائے من خلفہم اپنے پیچھے سے ذریۃ ضعافا ناتوان اولاد، خاف علیہم انہیں ڈر ہے ان پر، فلیتقوا اللہ اللہ سے ڈرے، وقولوا قولا سدیدا وہ سیدھی سادی بات کہے۔ یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو ہے، ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وصی مقرر ہیں۔ ان سب کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، میت کی اولاد یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کے مفاد کا خیال رکھا جائے، لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ یتیموں کے جو اولیاء سے اس آیت کا تعلق
معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں یتامہ کی حق تلفی کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ وعید بھی ساتھ میں ہی بتا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کو مال ظلم سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ دوزخ میں ضرور داخل کیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے حق میں سخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ ایک دوسری حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر مجھے ایسے آدمیوں کے پاس لے جایا گیا جن میں سے ہر ایک کا ہونٹ اونٹ جیسا تھا، اور اس پر کچھ لوگ مقرر تھے جو ان کے جبڑے اکھاڑتے اور آگ کا ایک پتھر ان کے منہ میں ڈالتے تھے، وہ پتھر ان کے نیچے سے نکل جاتا، اللہ اکبر، وہ انتہائی زور سے چیختے چلاتے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ظلم سے یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، اس لیے یتیموں کا مال کھانے سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔